اللہ ایسی وبا پھیلائے گا جیسے یہ وبا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور فرمایا اس وبا کی وجہ سے نیک لوگوں کے بغلوں میں بیماری ہوگی، دانہ نکلے گا اور وہ سب یک یک مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اچھا انسان اور اچھا مسلمان اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جھکتا ہے، ہر غلطی کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، انسان دنیا کا مرد عورت امیر غریب کالا گورا کوئی بھی ہو، ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان رب کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ ہر غلطی کے بعد بھی رب کے سامنے جھک جائے۔ اور رب کی پیار اتنا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم روزانہ سوچو، یہ سچی حدیث ہے، فرمایا روز 100 بار غلطیاں کرو، روزانہ ہر غلطی کے بعد پھر معافی مانگو، پھر رب بخش دے گا۔ تم پھر وہی گناہ کرو، پھر معافی مانگو، 100 بار وہی بار بار گناہ کرو، رب تمہیں 100 بار بخشے گا، لیکن شرط ایک بات یاد رکھنا، تم سچے دل سے مانگنا۔ سچا دل کیا ہوتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی، پھر کر دی غلطی، اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی، میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اب نہیں ہوگی، پھر دوبارہ غلطی ہو گئی۔ اگر بار بار غلطی ہو رہی ہے پھر معافی مانگ رہا ہوں اور غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے، تو کیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ پھر کیا مجھے باغی بن جانا چاہیے کہ میری تو معافی نہیں ہے، میں تو سب جو چاہے کرتا پھروں؟ جس طریقے سے آپ وہ بخاری کی حدیث پہ اندازہ لگائیں، 99 قتل کیے، دل میں خوف پیدا ہوا، نکلا فجعل یسل، لوگوں سے شروع ہوا، سوال کر رہا ہے فحلی توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اتنے میں ایک بندہ بولتا ہے نہیں نہیں تیری توبہ نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے اچھا میری توبہ ہی نہیں ہے؟ جب توبہ نہیں ہے 99 کر لیے تو اور بھی کرو، پھر تو کرو جو کرنا ہے۔ وہ بن گیا باغی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ دل میں خوف پیدا ہوا، پھر وہ لوگوں سے فجعل یسل، سوال کرنا شروع ہو گیا فحلی توبہ، میری توبہ ہے؟ ایک بندہ بولتا ہے ہاں ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تو اس علاقے کو چھوڑ دے، یہ برے لوگ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہاں چلے جا، وہاں کوئی نہ کوئی بندہ تیرے کو ملے گا جو تیرے کو راستہ بتائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں توبہ نہیں کی، وہ نکلا توبہ کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا کہ درمیان میں موت آ گئی، فرشتے جنت جہنم والے دونوں آ گئے، جنت والے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے نکلا تھا، جہنم والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے نکلا تو تھا مگر توبہ نہیں کی ہے اس نے، توبہ نہیں کی اس نے ابھی۔ اللہ تیسرا فرشتہ بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیمائش کر لو، ناپ لو، جو چیز جو قریب ہوگا وہ لے جائے گا، اچھے لوگوں کی طرف قریب ہوا تو اچھے جنت میں جائے گا، برے لوگوں کی طرف قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیمائش کی گئی، رب کا پیار دیکھیں کہاں سے کیسے غالب آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا نیکوں کی زمین کو وہ سکڑ گئی، برے لوگوں کی زمین پھیل گئی، اور تو اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، صحیح حدیث ہے، وہ گرا۔ سوچیں یہ رب کی رحمت کیسے غالب آتی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے وہ ایسے جا رہا تھا، جاتے جاتے منہ کے بل گرا تھا، ایسے نہیں گرا، وہ ایسے منہ کے بل گرا تھا، اور تو اور جب وہ منہ کے بل گرا زمین بھی سکڑ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نیکوں کے ایک بالش قریب تھا، صرف ایک بالش جو 6-7 انچ ہوتے ہیں، فرمایا اتنا قریب تھا اور جنت میں چلا گیا۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اور رب کے عذاب اور سختی کیا ہے کہ فرمایا یہ جیسے بلڈنگ ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے مری کے پہاڑ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے 15-15 ہزار فٹ اونچے پہاڑ، ایسے ہی ایک بلند پہاڑ مکہ میں ہے، اس کا نام تہامہ ہے۔ نبی نے فرمایا معاذ کو معاذ، تہامہ سے بھی اونچی نیکیاں لوگ لائیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ نیکیوں کے انبار ہوں گے، وہ چھوٹی نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ کبیرہ نیکیاں ہوں گی۔ وہ کون سی ہوں گی؟ یصومون، وہ روزے دار ہوں گے، یحجون، وہ حاجی ہوں گے، ہیں وہ سب نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن ان کے عملوں کو روئی کے گالوں کی طرح ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے ان کے عمل کی وجہ سے۔ وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا وہ ہر تنہائی میں جاتے ہیں، ہر وہ کام جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ سوچیں میں اور آپ، ہم سب یہ کام کرتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب میں، ہمیں موقع ملے ہم گناہ کی طرف کس حد تک بڑھتے ہیں،
اور ایک اور قیمتی بات بتاؤں، نبی کریم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ ایسے ایسے ہوں گے کہ وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک عمل ایسا ہے اس عمل کی وجہ سے ان کی حال یہ ہو جائے گی کہ وہ صبح اٹھیں گے ان کی شکلیں خنزیر بندر جیسی ہوں گی۔ کیوں کہ انہوں نے وہ ان کے پاس گانے کے آلات ہوں گے، وہ گانا سنتے ہوں گے۔ آج محاسبہ کریں میں اور آپ، ہم گانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم معیوب سمجھتے ہیں؟ ہمارے موبائل میں میوزک لگا ہوا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی برا سمجھتے ہیں اس کو؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ گانے کی وجہ سے وہ اٹھیں گے، وہ خنزیر اور بندروں کی شکل ہوگی ان کی، وہ فباتو، وہ رات گزاریں گے گانے پینے پلانے میں، صبح اٹھیں گے وہ ایسے حال ہوگی۔ اور ایسے